إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ الانعام رکوع نمبر 18 پڑھیں گے ہم۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ قل کہہ دیجئے، لا نہیں، اجدو میں پاتا، فی ما اس میں جو اوحیا وحی کی گئی، الیہ میری طرف، محرمن کوئی حرام کیا ہوا، کوئی چیز حرام نہیں پاتا، علی طائم کسی کھانے والے پر، یطعمہ کہ وہ اسے کھائے، الا مگر ان یہ کہ یکون وہ ہو میتتن مردار، او دم مسفوحا یا خون مسفوحا جو بہایا ہوا ہو، ذبح کرتے وقت جانور سے جو خون بہہ جاتا ہے اسے دم مسفوح کہا جاتا ہے، وہ خون جو بہایا ہوا ہو، او لحم خنزیر یا گوشت خنزیر کا، سور کا گوشت، فإنہ تو بے شک وہ رجس ناپاک ہے، او فسقن یا نافرمانی کا باعث ہے، احل اور وہ بھی حرام کہ نام پکارا گیا ہو، لغیر اللہ غیر اللہ کا، بھی اس پر، فمن پس جو بندہ اضطر مجبور کر دیا جائے، غیر باغ نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو، ولا عاد اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، فإن ربک تو بے شک آپ کا رب، غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، وعلی الذین اور ان لوگوں پر جو ہادو سب یہودی بن گئے، حرمنا ہم نے حرام کر دیا، کل ذی ظفر ہر ناخن والا جانور، ومن البقر اور گایوں میں سے، والغنم اور بکریوں میں سے، حرمنا ہم نے حرام کر دی ہیں، علیہم ان پر، شحومہما ان دونوں کی چربیاں، یعنی گائے کی اور بکری کی چربیاں بھی ہم نے ان پر حرام کر دی، الا مگر جو حملت اٹھایا ہو، ظہورہما ان دونوں کی پیٹھوں نے، یعنی ان کی پیٹھ پر جو چربی لگی ہے وہ ان کے لیے حلال تھی، او الحوایا یا ان کی انتڑیوں میں جو چربی ہو، او مختلط بعظم یا جو ملی ہو بعظم ہڈی کے ساتھ، ذالک یہ جزیناہم ہم نے سزا دی انہیں، ببغیہم ان کی سرکشی کی وجہ سے، کہ یہ چیزیں ان کی اصل شریعت میں حرام نہیں تھیں، بلکہ انہوں نے جو اللہ کی نافرمانیاں کیں، بغاوتیں کیں، ان کو سزا دینے کے لیے ان پر یہ چیزیں حرام کی گئیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم سچے ہیں، فَإِن كَذَّبُوكَ پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فَقُلْ تو آپ کہہ دیجئے، ربکم تمہارا رب، ذو رحمہ بہت رحم کرنے والا ہے، واسعہ وسیع ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، ولا یرد اور نہیں ہٹایا جاتا، بأسہ اس کا عذاب، عن القوم المجرمین جرم کرنے والے لوگوں سے، سیقول الذین ان قریب کہیں گے وہ لوگ، اشرکو جن سب نے شرک کیا، لو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ، ما اشرکنا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، ولا حرمنا اور نہ ہم حرام کرتے، من شیء کوئی چیز، کذالک اسی طرح، کذب الذین جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ ذاقوا ان سب نے چکھ لیا، بأسنا ہمارا عذاب، قل کہہ دیجئے، هل عندکم من علم کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، فتخرجوہ لنا تو تم سب نکالو اسے ہمارے لیے، ان تتبعون نہیں تم سب پیروی کرتے، الا الظن مگر گمان کی، وَإِنْ أَنْتُمْ اور نہیں ہو تم، إِلَّا تَخْرُصُونَ مگر تم سب اندازے لگانے والے، اٹکل دوڑاتے ہو، قل کہہ دیجئے، فَلِلَّهِ پھر اللہ ہی کے لیے ہے، حجت البالغہ دلیل کامل، فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ پس اگر وہ چاہتا، لَهَدَاكُمْ تو ضرور ہدایت دیتا تمہیں، اجمعین تم سب کو، قل کہہ دیں، ہلم لاؤ، شہداءکم اپنے گواہوں کو، الذین جو یشہدون وہ سب گواہی دیں، ان اللہ کہ بے شک اللہ نے، حرم ھذا یہ چیزیں حرام کی ہیں، فَإِن شَهِدُوا پھر اگر وہ سب گواہی دے دیں،
فلا تشہد تو نہ آپ گواہی دیں معہم ان کے ساتھ، ولا تتبع اور نہ آپ پیروی کریں اہواء الذین ان لوگوں کی خواہشات کی، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا آیاتنا ہماری آیات کو، والذین اور وہ لوگ لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے بالآخرہ آخرت پر، وہم بربہم یعدلون اور وہ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں، اپنے بنائے ہوئے معبود شریک ان کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں وہ۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا، 5 آیتیں ہیں اس رکوع کی، 8واں پارہ چل رہا ہے ہمارا۔ اس رکوع کا جو موضوع ہے وہ پچھلے رکوع کے ساتھ مل رہا ہے۔ پچھلا رکوع آپ ذہن میں رکھیں کہ جس میں ہم نے پڑھا تھا، بلکہ پچھلے سے بھی پچھلا رکوع، کہ جس میں مشرکین کے باطل عقائد اور نظریات کے متعلق ہم نے پڑھا کہ وہ لوگ اپنے جو ہے بتوں کے نام پر جانور دیتے تھے، اپنی کھیتی میں سے کچھ حصہ بتوں کے نام کا رکھ لیتے، اور اپنے جانوروں میں مختلف قسم کی چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی تھیں کہ یہ جانور جس کے اتنے مادہ پیدا ہو گئیں تو یہ بت کے نام کا ہوگا۔ اور اس سے بھی پیچھے ہم پڑھائے 7ویں پارے سورہ مائدہ میں کہ انہوں نے بحیرہ، صائبہ اور حام بنائے ہوئے تھے کہ جنہیں وہ بتوں کے نام پر جو ہے جانور دیتے تھے، کسی کا کان کاٹ دیتے، اور کوئی سانڈ انہوں نے رکھا ہوا تھا، وہ سب کے سب ان پر سواری کرنا حرام تھا، ان کا دودھ پینا حرام تھا، ان کا گوشت کھانا انہوں نے حرام کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے باطل عقائد اور نظریات تھے کہ اپنی طرف سے کچھ چیزیں انہوں نے حرام کی ہوئی تھیں، اپنی طرف سے کچھ چیزیں انہوں نے حلال کی ہوئی تھیں، اور اللہ کو بھی رب مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ان باطل عقائد کو رد کرنے کے لیے کہا کہ جب اللہ کو تم نے رب مانا ہے تو اس کے قانون کو بھی تو مانو نا۔ تم نے جو چیزیں حرام کی ہیں، یہ حلال و حرام کا اختیار تو اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے، تو اللہ کے پاس ہے۔ تو بتاؤ تمہارے پاس دلیل کیا ہے، کس نے حرام کی ہیں یہ چیزیں؟ پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا نا کہ یہ وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ أَزْوَاج جو اللہ نے 8 جوڑے بیان کیے کہ کل الذکرین حرم عامل الانثیین، کہ ان کے مذکر کو اللہ نے حرام کیا یا ان کی مؤنثات کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اب وہی اسی چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ قل آپ ان سے کہیں لا اجد فیما اوحی لی، اللہ نے جو مجھ پر وحی کی ہے اس میں کوئی چیز نہیں پاتا کہ جو کھانے والے پر حرام ہو، جو کھانے والے پر حرام ہو، مگر کیا چیز حرام ہے؟ طاعمی یطعمو، جو کھانے والا کھاتا ہے اس کو وہ حرام ہو، الا ان یکون میتا، مگر وہ جو مردار ہے، مردار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ یہ ایسا جانور یعنی جو حلال ہے اور وہ اپنی موت خود مر گیا، شرعی طریقے کے مطابق اس کو ذبح نہیں کیا گیا، تو وہ خود اپنی موت مرا تو وہ میتا ہے، مردار ہے، وہ حرام ہے۔ او دم مسفوحا، یا خون جو ذبح کرتے وقت شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا اور خون جو بہہ گیا وہ بھی حرام ہے۔ اور لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، یہ حرام ہے۔ اللہ نے تو یہ چیزیں حرام کی ہیں، یہ حلال جانور، یہ تو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے حرام نہیں کیے، ٹھیک ہے نا۔ فإنہ رجس، کیونکہ یہ خنزیر کا گوشت جو ہے یہ اپنی فطرت کے مطابق غلیظ جانور ہے، اور جس جانور کا گوشت انسان کھاتا ہے اس کی عادت، اس کی نیچر بھی انسان کے میں داخل ہوتی ہے، تو اسی لیے اس کو حرام قرار دیا گیا۔ فسقاً، یہ نافرمانی ہے، اور وہ بھی احل لغیر اللہ، کہ جس جانور کو غیر اللہ کے نام کا کر دیا کہ یہ جانور فلاں بت کے نام کا ہے، فلاں بزرگ کے نام کا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اور ان میں بھی فمن اضطر، پھر جو بندہ مجبور ہو گیا، غیر باغ، وہ حد سے بڑھنے والا، بغاوت کرنے والا نہیں، حد سے بڑھنے والا نہیں، تو وہ بھی اگر مجبور ہے اور چیزیں اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہیں، خنزیر کا گوشت ہے یا خون بہایا ہوا ہے یا جو ہے مردار ہے، تو وہ اس سے بھی کھا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کھا لے گا تو اللہ آپ کا رب معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں نا جن چیزوں کا حرام کیا گیا ہے ان کا ذکر تفصیلاً پیچھے سورہ بقرہ میں بھی گزر گیا ہے، اور سورہ انعام کے شروع میں بھی ہم نے پڑھا، سورہ مائدہ کے شروع میں، کہ جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، وہ ساری چیزیں تفصیلاً وہاں گزر گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ صرف دیکھیں نا یہ چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز حرام نہیں ہے، میتہ حرام، یہاں مردار حرام کہا گیا، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت،
اور غیر اللہ کے نام پر دیا ہوا جانور، اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ تو یہاں ساری شریعت یہاں نہیں ہے، یہ آیت جس کانٹیکسٹ میں بیان کی جا رہی ہے آگے پیچھے جو ہے اسی کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ پیچھے مشرکین کے باطل عقائد تھے، ان عقائد کا رد کرنے کے لیے کہ وہ چیز حرام نہیں ہے، حرام یہ ہے، اور اس میں ساری کی ساری حرام چیزیں نہیں ہیں۔ وہ پیچھے سورہ مائدہ مدنی صورت ہے، وہ بعد میں نازل ہوئی، اس میں ساری چیزیں تفصیلاً بیان ہو گئیں کہ کیا چیزیں حرام ہیں اور کیا چیزیں حرام نہیں ہیں۔ وہ سورہ مائدہ کے شروع میں ہم نے وہ چیزیں آ گئیں۔ یہ صورت مکی ہے، یہ پہلے نازل ہوئی، اس میں صرف ان کے عقائد کا رد کیا جا رہا ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ جو آخری مدنی صورت ہے اس میں بھی ہم تفصیل پڑھ آئے ہیں، وہ اس میں بھی ہے انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر وہاں پر یہ تفصیل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانوروں اور پرندوں یعنی گوشت جن جانوروں کا کھایا جاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان کیا ہے، وہ بھی حدیث میں وہاں بھی میں نے بتایا تھا، پھر بھی بتا دیتے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جانوروں کی حلت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بیان کیا کہ کون سے جانور حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں، آپ نے فرمایا ہر درندہ، ہر جانور جو ذو ناب ہو، ذو ناب کہتے ہیں کچلی والا، یعنی چیر پھاڑ کر کے کھانے والا جانور، وہ حرام ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندوں میں ذو مخلب، پنجے والا جانور، یعنی پنجے کے ساتھ پکڑنے والا، پنجے سے پکڑ کر کھانے والا اور چیر پھاڑ کر کے کھانے والا پرندہ، یعنی پنجوں سے نوچ کر کھانے والا پرندہ اور اپنے پنجوں سے ناخنوں سے چیر پھاڑ کر کھانے والا جانور، یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھا جو کہ پنجوں سے نہیں کھاتا، اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ اور پیچھے وہاں ہم نے 7ویں پارے کے شروع میں یہ بھی پڑھا کہ کچھ شکار بھی حلال ہیں، کچھ جنگل کے شکار ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے حلال کیے۔ اور اسی طرح کچھ سمندر کے شکار ہیں جس طرح مچھلی ہے اور مکڑی ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین نے حلال کی ہیں۔ تو ان اصولوں کو دیکھ کر، ٹھیک ہے نا، صرف ایک آیت دیکھ کر، یہ ایک ٹکڑا لے کر پوری شریعت کا قانون وہاں سے نہیں لینا، بلکہ پورے احکامات کو دیکھ کر پھر اصول اور قانون بنانے ہیں۔ ایسے نہیں کہ صرف ایک آیت لے لی، باقی آیتوں کو چھوڑ دیا، باقی احادیث کو بھی چھوڑ دیا، اور دیکھو نا اس میں اور کوئی چیز حرام نہیں ہے تو باقی ساری چیزیں حلال ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ چیز نہیں ہے۔ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ الرحیم، بے شک آپ کا رب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اب یہاں مشرکین مکہ کا باطل عقائد اور ان کے اپنی طرف سے حلال و حرام کیے ہوئے جانور ان کا بیان تھا، تو ساتھ میں یہودیوں کا بھی بیان آ گیا کہ انہوں نے بھی کچھ چیزیں اپنے لیے خود حرام کر دی تھیں، خود حرام کی تھیں انہوں نے، اور ان کے کچھ گناہوں کی وجہ سے کچھ چیزیں اللہ نے ان پر بطور سزا کے حرام کی تھیں، حرام نہیں تھیں ان کے شریعت میں، اصل شریعت میں حرام نہیں تھیں، بلکہ ان کو سزا دینے کے لیے اللہ نے حرام کی۔ فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، ہم نے ان پر حرام کی كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ہر ناخن والا جانور۔ ناخن والا جانور وہ ہوتا ہے کہ جس کے نا پاؤں پر اس کی انگلیاں الگ الگ نہیں ہوتی، بعض جانوروں کی انگلیاں الگ الگ ہوتی ہیں، بعض کی انگلی الگ نہیں بلکہ ایک بڑا سا اوپر ان کے جو ہے ناخن لگا ہوتا ہے، جس طرح گھوڑا ہے، گدھا ہے، شتر مرغ ہے، اس طرح جو ہے وہ بطخ ہے، ان کے انگلیاں الگ ہوتی ہیں، لیکن بطخ کی انگلیاں آگے سے الگ ہوتی ہیں لیکن پنجہ جو ہے وہ ملا ہوتا ہے۔ اس طرح تو یہ ناخن والے جانور اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام قرار دیے، یعنی ان کس وجہ سے وہ آگے آ رہا ہے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گایوں میں سے، یعنی گائے جو ہے اس کے بھی ناخن ہوتے ہیں لیکن انگلیاں آگے سے الگ کی ہوتی ہیں، ان کی تھوڑی تھوڑی، یعنی ان کے ناخنوں کے درمیان وقفہ ہوتا ہے۔ گائے اور بکری حرمنا، ہم نے حرام کی ان پر، یعنی گائے اور بکری حرام نہیں کی، ان پر حرام کیا علیہم، ان پر شحومہما، ان دونوں کی چربیاں، یعنی گائے کے اندر جو چربی ہے ہمارے لیے حلال ہے لیکن ان کی اصل شریعت میں حرام نہیں تھی، یہودیوں کی اصل شریعت میں، بلکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر حرام کر دی گئی۔ بلکہ ہم نے پڑھا سورہ آل عمران میں 4 پارے کے شروع میں کہ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، کہ یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے لیے حرام قرار دی تھی ان کی چربی، تو یہ چیزیں ان پر حرام ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، الا ما حمل ظہورہما
وہ چربی جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو یا انتڑیوں میں جو چربی ہو، او مختلط بعظم، یا ہڈی کے ساتھ کچھ چربی لگی ہو تو وہ ان کے لیے جائز تھی، باقی چربی ان پر حرام قرار دی گئی۔ ذالک جزیناہم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بطور سزا کے دی، ببغیہم، ان کی سرکشی کی وجہ سے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں نا، اللہ نے کہا ہادو، جو یہودی بن گئے، ہم نے ان کو یہودی نہیں بنایا، خود یہودی بن گئے، خود یہودی بنے۔ اللہ نے تو مسلمان بنایا تھا سب کو، لیکن وہ یہودی بنے، اصل شریعت سے انہوں نے منہ موڑا، تحریفیں کی اللہ کی کتاب میں۔ اور یہاں اعتراض تھا مشرکین مکہ کو کہ دیکھو، اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں مردار حرام ہے اور سور حرام ہے اور جو ہے غیر اللہ کے نام کا حرام ہے، باقی ساری چیزیں حلال ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت ہے، یہ آسمان سے نازل ہوئی ہے، تو یہ جو چربی کھا رہے ہیں یہودی، ان کے پاس بھی تو آسمانی شریعت ہے، وہ تو اس کو نہیں کھا رہے، وہ تو جانور جو ہے ناخن والے جانور ان پر حرام تھے، انہوں نے تو حلال کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ایک طرف کہتے ہیں کہ آسمانی شریعت ہمارے اوپر آئی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ ہے، اور دوسری طرف یہودیوں کی بھی آسمانی شریعت ہے، اس کے خلاف کیوں ہیں یہ؟ پھر تو دونوں چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں نا۔ تو یہ اعتراض تھا ایک بہت بڑا کہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے حلال و حرام کی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے حلال و حرام نہیں کیا، اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہی حرام ہیں، اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں وہی حلال ہیں۔ لیکن یہود کے پاس بھی تو آسمانی شریعت ہے، ان کے پاس جو چیزیں حرام ہیں انہوں نے حلال کیوں کی ہوئی ہیں؟ تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ یہ ناخن والے جانور اور چربیاں ہم نے حرام نہیں کی ان کی اصل شریعت میں، انہوں نے خود حرام کی۔ وہ پیچھے آیا سورہ آل عمران میں، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، کہ اسرائیل نے اپنے نفس پر خود حرام کی تھیں۔ اب یہاں ہے کہ ہم نے ان کو بطور سزا کے ان پر حرام قرار دیا، اصل ان کی شریعت میں حرام نہیں تھا، یہ ان کو ان کی سرکشی، ان کی بغاوت کی ہم نے سزا دی تھی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اللہ فرماتے ہم سچے ہیں، شریعت نازل کرنے والے ہم ہیں، قانون سازی کا اختیار ہمیں ہے، ہماری بات سچی ہے، یہود کی بات سچی نہیں ہے۔ وہ اگر کہتے ہیں کہ آسمانی شریعت میں حرام تھی تو دلیل لائیں، وہ آگے آ رہا ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر آپ یہ جھٹلا دیں آپ کو، فَقُلْ، تو آپ کہیں ربکم ذو رحمہ، تمہارا رب بڑی رحمت والا ہے، بہت وسعت والا ہے، ولا يرد بأسہ، نہیں لوٹاتا وہ اپنا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے۔ اگر تم مجرم اور باغی بن گئے ہو، نہیں مانتے اللہ کی شریعت کو اور اللہ کے احکامات کو نہیں مان رہے، اور تم اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہو، تم کہتے ہو بس یہی جو ہم کہہ رہے ہیں یہی حلال ہے، جو ہم حرام قرار دے رہے ہیں وہی حرام ہے، تو پھر یاد رکھو کہ اس کا عذاب جب آتا ہے تو پھر ٹلتا نہیں ہے۔ قوم عاد، قوم سمود، فرعون، سب کا انجام تمہارے سامنے ہے، ان کو دیکھ لو، تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔ سیقول الذین، ان قریب کہیں گے وہ لوگ، اب یہ بھی اب مزید بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو جب آپ کہیں گے نا، جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، آگے سے یہ جواب دیں گے، ہٹ دھرم لوگ، ان کا جواب یہی ہوتا ہے، کیا کہیں گے؟ ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، جانوروں اور بتوں کے نام پر جو ہے وہ ذبح کر رہے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ لو شاء اللہ، اگر اللہ، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، ہم شریک نہ کرتے، ہم یہ کام نہ کرتے، ولا آباؤنا، ہمارے باپ دادا بھی نہ کرتے، ولا حرمنا من شیء، ہم کوئی چیز حرام نہ کرتے۔ آج کے ہٹ دھرم لوگ بھی یہی کہتے ہیں۔ پیچھے سے کیا ہوتا ہے کہ تم یہ کہتے ہو نا کہ تمام اختیارات اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم یہ کام نہ کرتے، یہ گناہ نہ کرتے، ہم شریک نہ بناتے، ہمارے باپ دادا بھی شریک نہ کرتے، اگر ہم نے کیا ہے، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے نا، ہم کر رہے ہیں، تو اس میں اللہ کی مرضی بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، آج بھی کئی لوگ ہٹ دھرم، گناہگار، فاسق اور نافرمان باغی لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم چوری کر رہے ہیں نا، اللہ نے طاقت دی ہے، چوری کی ہے، اللہ چاہتا تو ہم چوری نہ کرتے۔ کسی کو کہے نا آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آگے سے کہتے ہیں اللہ جب چاہے گا ہم نماز پڑھ لیں گے، اللہ اختیار دے گا تو ہم کریں گے۔ ایسے بندے کو لگائیں 5-7 اور پھر کہیں کہ اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ لگاتے، ٹھیک ہے، اس وقت نہیں کہے گا کوئی، اس وقت آگے سے مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ اگر توجہ سے یہ بات سنیں تو بات سمجھ آئے گی۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ رب العالمین کا اذن، اللہ کا اذن، اللہ کی اجازت، اذن کا معنی اجازت، اختیار، اور دوسرا ہے اللہ رب العالمین کی مشیت، اللہ کی مرضی،
اللہ کی چاہت، ٹھیک ہے، ایک طرف اللہ کی دی ہوئی انسان کو اختیار ہے، اور ایک طرف اللہ رب العالمین کی مرضی ہے۔ اللہ نے اختیار ہر انسان کو ہر چیز کا دیا ہے۔ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے میں نماز پڑھوں، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے میں نماز نہ پڑھوں، ہر انسان کو دیا ہے۔ اللہ نے اختیار ہر انسان کو فرما برداری کرنے کا بھی دیا ہے، نافرمانی کرنے کا بھی دیا ہے اختیار، لیکن اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی یہ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی یہ ہے، اللہ رب العالمین کی چاہت یہ ہے کہ انسان فرما برداری کرے، نافرمانی نہ کرے۔ نافرمانی میں اللہ کا اذن تو ہے، اللہ نے اختیار تو دیا ہے، لیکن اس میں اللہ رب العالمین کی رضا شامل نہیں ہے، اللہ کی خوشی اس میں شامل نہیں ہے۔ اللہ کی خوشی کس بات میں ہے؟ کہ انسان اللہ کی فرما برداری کرے۔ اب اللہ کے دیے ہوئے اذن کو اللہ کی مرضی نہ سمجھیں، یہیں سے خرابی ہوتی ہے کہ جب اللہ کے دیے ہوئے اذن کو اللہ کی مرضی سمجھ لیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے نہیں کر رہے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار اور اللہ کے اذن سے کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اگر چاہے تو پکڑ لیں، آگے آ رہا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا؟ اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے، اور یہ اختیار امتحان کے لیے ہے کہ اگر اللہ اختیار نہ دیتے تو پھر تو انسان محض مجبور ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح قدریہ تقدیر کے جو منکر ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان محض مجبور ہے، اللہ کی تقدیر کا وہ انکار کرتے ہیں، تو اس میں ہم نہیں جاتے، بات لمبی ہو جائے گی، وہ ایک عقیدے کی بحث ہے، وہ بھی انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس کا ایک کلپ بنا کے آپ سے شیئر کریں گے۔ عقیدہ واسطیہ میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست اس پر بیان کیا ہے کہ اللہ کا اذن، اللہ رب العالمین کی مشیت یہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک اللہ رب العالمین کا دیا ہوا انسانوں کو اختیار ہے، اس اختیار کو کبھی یہ مت سمجھیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی رضا بھی اسی میں ہے، پھر تو ہر انسان درست کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے تو وہ ٹھیک کر رہا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے طاقت دی ہے، زانی زنا کر رہا ہے معاذ اللہ وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، شرابی شراب پی رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نہیں ہے، اس میں یہ ہے اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ نے ہم سب کو اختیار دیا ہے، ہم چاہیں جھوٹ بولیں، ہم چاہیں سچ بولیں، اللہ نے اختیار دیا ہے، ہم نیکی والے راستے پر جائیں، ہم برائی والے راستے پر جائیں، لیکن نیکی والے راستے پر جب ہم جائیں گے تو اللہ رب العالمین کی رضا بھی اس میں شامل ہوگی، اللہ کی خوشی بھی اسی میں ہے کہ ہم نیکی والا راستہ اختیار کریں، اور اسی پر اللہ رب العالمین جب خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، ہمیں آخرت میں اس کا اجر دیں گے، انعام دیں گے، ہماری مرضی والی زندگی ہمیں عطا کریں گے۔ اور اگر نافرمانی والے راہ پر جائیں گے اللہ رب العالمین اس میں بھی ہمیں اختیار دے رہے ہیں، اس میں بھی طاقت دی ہوئی اللہ کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ چھوٹ دی ہوئی اللہ کی ہے، قوت، قدرت، اختیار وہ اللہ کا ہے، لیکن اللہ کی مشیت اس میں نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی رضا اس میں نہیں ہے، اللہ کا اذن ہے اس میں، اللہ نے اجازت دی۔ اگر اللہ نہ چاہیں تو ایک انسان اپنی پلک بھی نہیں جھپکا سکتا، پلک جھپکنے کی جتنی قوت اور طاقت بھی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہے، ورنہ ایک انسان ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا، ایک لفظ بھی اپنی زبان سے اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر نہیں بول سکتا، ٹھیک ہے؟ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس میں ہٹ دھرم لوگ اس وقت بھی کہتے تھے اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے، اللہ نے طاقت دی ہے تو ہم کر رہے ہیں، ولا آباؤن ہمارے باپ دادا بھی نہ کرتے، کذالک کذب الذین، اللہ فرماتے ہیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ هل عندکم من علم، کہ ان کے پاس کوئی علم ہے، فتخرجوا لنا، نکالیں اس علم کو، دکھائیں ہمیں۔ ان تتبعون، نہیں یہ پیروی کرتے، الا الظن، مگر گمان کی، ان کے گمان ہیں اور اٹکل ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ علم تو یہ ہے کہ یہ تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں اختیار دے کر امتحان لیا ہے، اور پھر گناہ والی چیزوں میں لذت بھی رکھ دی ہے، انسان کی انٹریکشن بھی اس میں رکھ دی ہے، کیوں؟ لنبلوکم ایکم احسن عملا، ہم دیکھیں کہ ہماری طرف آنے والا کون ہے، اس دنیا کو ٹھوکر مار کے ہمیں راضی کرنے والا کون ہے، اور کون حرام طریقوں سے اپنی خواہشات کو اس دنیا میں پورا کرنے والا ہے۔ اور پھر جائز راستے بھی رکھ دیے، یہ نہیں کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے بالکل مجبور بنا دیا ہے کہ وہ دنیا میں کچھ کرے ہی نہ، نہیں، بلکہ اللہ نے ساری چیزیں ان کا جائز راستے سے ان کو پورا کرنے کا اختیار اور اجازت بھی دی ہے، ٹھیک ہے نا؟
یہ نہیں ہے کہ انسان کو اللہ نے مجبور کر دیا کہ بس یہاں تو بالکل جس طرح وہ ہندوؤں میں اور بت مت میں ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بالکل ختم کر دے، وہ گوشت نہ کھائے، وہ دنیا کی کوئی لذتیں نہ لے، وہ شادی نہ کرے، وہ عورتوں سے دور رہے، ایسے نہیں ہے۔ اللہ نے انسان میں اگر شہوانی قوت رکھی ہے، جذبات رکھے ہیں، تو شادی نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر انسان کی دنیا کی طرف انٹریکشن رکھی ہے تو حلال طریقے سے کما کر اچھا پہننا، اچھا لباس، اچھا گھر، اچھا مکان، اچھا کھانا، ساری چیزیں ان کی اجازت دی ہے اللہ رب العالمین نے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آگے اختیار دے دیا ہے کہ انسان کی مرضی، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستے دکھا دیے، اس کی مرضی یہ شکر گزار بنے، اس کی مرضی نافرمان بنے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں امتحان کے لیے ہیں۔ علم یہ ہے الا الظن، یہ تو گمان کے پیچھے جا رہے ہیں، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، یہ اٹکل دہراتے ہیں، یعنی اپنے خیالات کی بات نکال کر وہی بات کر دیتے ہیں۔ قُلْ فَلِلَّهِ، آپ کہہ دیں فَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، الحجۃ البالغہ، دلیل کامل دلیل اللہ کے پاس ہے۔ اس نے دونوں راستے دکھا دیے، اس نے حق بھی بتا دیا، اس نے باطل والا راستہ بھی دکھا دیا، اس نے بتا دیا کہ اس راستے پر چلو گے، فرما برداری کرو گے تو اللہ کی جنتوں کے مہمان بنو گے، نافرمانیاں کرو گے تو جہنم مقدر بنے گا۔ اس نے بتا دیا یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ اب اسی کی بات کو مان کر حلال و حرام تم تسلیم کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر اپنی مرضی سے حلال و حرام بناتے رہو گے تو ناکام بن جاؤ گے اور دنیا و آخرت میں تباہ ہو جاؤ گے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، یہاں آگے نا بات، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، کہ اللہ نے، اگر تم یہ کہتے ہو نا پچھلی آیت میں جو تھا کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اس رات کے گناہ گار کہتے ہیں اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم گناہ نہ کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین چاہتے تو تم سب کو فرما بردار بنا لیتے، یعنی زور اور زبردستی تم سے منوانا ہوتا تو سب سے منوا لیتے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا، امتحان نہ رہتا، پھر پتہ نہ چلتا کہ کون زبردستی مان رہا ہے اور کون اللہ کی رضا میں اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری، اللہ کی محبت میں آ کے کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ پتہ نہ چلتا، پھر کس کو اجر دینا تھا اور کس کو سزا دینی تھی یہ پتہ ہی نہ چلتا، پھر تو سارے فرما بردار ہوتے، پھر امتحان تو نہ ہوتا۔ یہ امتحان میں ڈالا ہے، اسی لیے دونوں چیزوں میں اختیار دے دیا ہے کہ تم چاہو تو اللہ کی فرما برداری کرو، تم چاہو تو نافرمانی کرو، تم چاہو تو نماز پڑھو، چاہو تو نہ پڑھو، زبردستی نہیں ہے۔ تم چاہو تو حرام لے لو، جھوٹ بول لو، دنیا کا فائدہ حاصل کر لو، چاہو تو نہ لو۔ یہ بتا دیا کہ نماز پڑھو گے جنت ملے گی، فرما برداری کر کے آؤ گے اللہ رب العالمین تمہیں راضی کریں گے۔ اس زندگی میں اپنی چاہتوں، اپنی مرضیوں، اپنی منمانیوں کو چھوڑ دو گے، اپنے نفس کے پیچھے نہیں چلو گے، اللہ کی فرما برداری کر کے آؤ گے، اللہ رب العالمین تمہیں مرنے کے بعد پھر تمہاری مرضی کی زندگی عطا کریں گے۔ اور اگر اپنی منمانی اور اپنی مرضیاں کرتے رہو گے پھر مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں گزرے گی۔ یہ ساری چیزیں بتا دیں۔ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، زبردستی منوانا ہوتا سب سے منوا لیتے۔ آپ ان سے کہیں هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ، لاؤ اپنے گواہ، الَّذِينَ يَشْهَدُونَ، جو یہ گواہی دیں کہ ان اللہ حرم ھذا، اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، یہ بحیرہ، صائبہ، حام، یہ بتوں کے نام کے جو جانور تم نے دیے ہیں یہ اللہ نے حرام کیے ہیں، لاؤ کوئی دلیل ہے تو۔ فَإِن شَهِدُوا، پس اگر پھر وہ گواہی دے دیں، یعنی ایک انسان جو شرک کر رہا ہوتا ہے، یعنی اپنے نفس کی پوجا کرنے والا انسان، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، جیسے پیچھے آیا نا وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، یہ تو آپ صرف اندازے لگاتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ان کے پاس۔ نفس کی پوجا کرنے والے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، وہ تو اپنے نفس کو راضی کر رہا ہوتا ہے، خود کو بس ایسے نہیں ایسے، بس وہ اندر ہی اندر اپنے آپ کو خوش کر لیتا ہے، تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ پھر بھی اگر اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے یہ کہیں کہ ہاں اللہ نے حرام کیا، اللہ پر جھوٹ بول دیں، تو آپ نے نہیں کہنا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، آپ نے پھر ان کے ساتھ گواہی نہیں دینی، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ، آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ اگر یہ کہیں گے نا ہاں اللہ نے حرام کیا ہے، ایسے سمجھیں یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ نے تو حرام نہیں کیا۔ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں کہ جن لوگوں نے كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے،
ہم بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ ان کو برابر کرتے ہیں۔ کہ ان کو جو پچھلے سے پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا، بتوں کے نام پر وہ جانور دیتے تھے، بتوں کے نام پر کھیتی میں سے حصہ نکالتے تھے، ان کے لیے قربانیاں کیا کرتے تھے، یہ ان لوگوں کو اللہ کے برابر ہو گیا نا، کہ اللہ کے لیے بھی قربانی، اللہ کے لیے بھی جانور ذبح کیا جا رہا ہے اور بتوں کے لیے بھی کیا جا رہا ہے، غیر اللہ کے لیے بھی کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین کے نام کی قربانی کرنے والا انسان، اور اللہ کے نام کی بھی کرنے والا اور غیر اللہ کے نام کی بھی کرنے والا، ایسے سمجھے وہ اللہ کو اور اس غیر کو اللہ کے برابر قرار دے رہا ہے نا۔ ابھی کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے، اسی قربانی کی عید جو ابھی گزری، اس عید والے دن ہمارے ملک پاکستان میں فیصل آباد کے قریب ایک شہر ہے جڑاں والا، پنجاب کا مشہور شہر ہے، اس شہر میں 2 بندوں کو، 2 بھائیوں کو اس لیے ذبح کر دیا گیا، قتل کر دیا، شہید کر دیا گیا کہ انہوں نے عید والے دن یہ کہا تھا کہ جو اللہ کے نام کی قربانی دے رہا ہے، قربانی صرف اللہ کے نام کی دینی چاہیے، غیر اللہ کے نام کی قربانی دو گے تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ اس بات پر ان 2 بندوں کو، 2 بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، ذبح کر دیا، مار دیا گیا۔ لوگوں نے عید پر جانور ذبح کیے، اور یہاں پر ان جاہلوں نے، اسلام سے دور رہنے والے لوگوں نے، ان کو صرف اس بنیاد پر قتل کر دیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی دو گے تو قبول نہیں ہوگی، تمہاری یہ قربانی بھی پھر قبول نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہی عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے نا غیر اللہ کے نام پر قربانی کرنے والے کا، وہ برابر کر رہے ہیں۔ اور آج کئی کلمہ پڑھنے والے اللہ کے نام کی عید والے دن قربانی دی، اور پھر جانور جا کے ذبح کریں گے کسی درگاہ پر، کسی خانقاہ پر، کسی بزرگ کی مزار پر، اس کی قبر پر، اس کو راضی کرنے کے لیے، یہ بکرا فلاں کا ہے، یہ امام بری کی گائے ہے، یہ فلاں جگہ پہ جا کے ذبح کرنی ہے، فلاں پیر صاحب کے لیے ذبح کرنی ہے۔ کیا ہے؟ عید والے دن قربانی اللہ کے لیے، اور یہ جانور غیر اللہ کے لیے۔ ہم بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ برابری کر رہے ہیں، اور کیا ہے؟ اللہ کے ان بندوں کو اللہ کے برابر کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ ہمیں، ہماری قوم کو، ہمارے اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو توحید کی غیرت عطا فرمائے، توحید کی سمجھ دے۔ جس نام پر یہ ملک بنا تھا، اللہ رب العالمین اس ملک کے باسیوں کو اس کلمے کا فہم اور اس کلمے کی سمجھ عطا کر دیں۔ اس ملک کے باسیوں میں سے اکثر انسانوں کو اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا فہم حاصل نہیں ہے، اور وہ کب آئے گا؟ جب ہمارے ملک کے باسی قرآن کی طرف آئیں گے، قرآن کو اپنے طاقوں اور الماریوں سے نکال کر اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، علم آئے گا، جہالت دور ہوگی، تو پھر امن، سکون اور اطمینان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔